وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 7. آج کا موضوع جو ہے وہ کیا ہمارا ہر عمل نامقبول ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب نہ دے دے اور نہ وہ دغا باز شیطان تمہیں اللہ کے نام سے دھوکہ دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کی مخالفت کی شکل میں اسے دشمن ہی بنائے رکھو. وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، لہم عذاب شدید، یا جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، دنیا میں بھی لوگ جو ہیں دو فریق ہیں، ایک ایمان والے ہیں اور ایک ان کے علاوہ ہیں. یا دنیا میں اگر میں ایسا کہوں کہ ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، یعنی اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی. اور یہ بھی میں بالکل واضح کر دوں کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے بلبوتے پر زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو آسانی ہوگی سمجھ لینے میں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں سامعین کرام. ایک وہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا معبود اللہ ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ جو ہے، یہ کلمہ لا الہ، اسے تو ہم ذرا معمولی یعنی اتنا اس میں غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ یہ بنیاد ہے. یعنی توحید جو ہے تمام رأس الطاعات، تمام اطاعتوں کی جڑ ہے.
بہرحال اس سلسلے میں ہمارا غور و فکر اتنا نہیں ہوتا، اور کلمہ طیبہ کو ہم ایک رسمی سی چیز سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بس انسان جو ہے اکثر یہ چلیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کلمہ طیبہ الفاظ تو ہیں، لیکن اس کا ایک معنی بھی ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں آسان بات کر رہا ہوں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیگر باطل معبودوں سے رخ پھیر کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ اگر آپ ایسا کریں تو یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ بہرحال جو آیت ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 7 سورہ فاطر، اس میں سامعین کرام سب سے پہلے تذکرہ ہے الذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کس چیز سے ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، انکار اور اقرار۔ انکار دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں ہماری منزل بتا دی ہے کہ تمہاری وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔ آپ کی انتہا، اے انسان، تمہاری انتہا تمہارا رب ہے۔ پھر رب کی طرف دعوت دینے والا رسول کی ذات بھی ہے، قرآن بھی اسی راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پھر قرآن، تھوڑا سا سامعین کرام میری طرف متوجہ ہوں، کفرو کا میں مطلب بتا رہا ہوں، انکار، یعنی انکار کس چیز سے؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس چیز سے آپ قولاً یا عملاً انکار کر دیں، یہ کفرو کے وہ ہیں سامعین کرام، مصداق ہیں۔ عام طور پہ ہم اس کا معنی اتنا نہیں لیتے، ایسا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کہ بس کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ ایمان والے ہیں، اور جس نے نہیں پڑھا وہ انکار کرنے والے ہیں، یا جو نہیں پڑھتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک یقین ہے۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میری زندگی کا مقصد اللہ ہے، اور میں نے اللہ کو ہی اپنی منزل بنانا ہے، تو یہ اقرار ہے، یہ اقرار ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ قولاً، چلے قولاً تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ ہم تو قول اپنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن میں کرتا ہوں۔ اگر یعنی یہ عملاً جو ہے، اگر عملاً آپ یہ کہہ رہے ہیں، زبان حال سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو دنیا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور کوئی میری منزل نہیں ہے، دنیا کی کامیابی ہی میری کامیابی ہے اور میں اسی کو کامیابی گردانتا ہوں یا گردانتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطن سے انکار کر رہے ہیں، حق سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ انکار سامعین اکرام ہم نے آج کیا ہوا ہے۔ حق سے انکار ہے، عملاً زبان حال سے حق سے انکار ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام تو دیکھیں ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک یقین ہے کہ میری منزل جو ہے وہ اللہ ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین نہیں ہے اور آپ کا یقین ظاہر دنیا پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باطن سے انکار کر دیا ہے، ظاہر کا اقرار کر لیا آپ نے زبان حال سے، اور زبان حال سے آپ نے باطنی روحانی دنیا سے انکار کر دیا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چنا بحیثیت نظام زندگی، اور یا ان کے اسوہ حسنہ کا اتباع کرنے کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے، یہ عملاً انکار ہے سامعین کرام۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لہم عذاب شدید،
ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور سامعین کرام یہاں ٹھہر کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان دو فریقوں میں سے ایک میں ہمارا شمار ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ آیت نمبر 7 سورہ فاطر دو گروہوں کی نشاندہی کر رہی یا دو گروہوں کا انجام بتا رہی ہے کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک انکار کرنے والے ہیں اور ایک یقین رکھنے والے ہیں۔ آمنو کا مطلب میں ترجمہ کروں یقین، جس کا یقین ہو، جس کا ایمان ہو، یقین ہو، کس پہ؟ اپنی منزل پہ۔ بہرحال یہ دو گروہ ہیں سامعین کرام۔ اس آیت میں آپ اپنا چہرہ دے سکتے ہیں کہ آپ کا نظریہ زندگی کیا ہے، ظاہر ہے کہ باطن ہے۔ آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں کہ باطن کے لیے جی رہے ہیں؟ اگر آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہری آپ کی منزل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یعنی اگر ظاہر کے لیے آپ جی رہے ہیں اور رسمی طور پہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ کچھ اعمال، روایتی اعمال جو ہیں روایتی طور پہ کر رہے ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شامل ہے، لیکن عملاً آپ کا ایمان اور یقین ظاہر پر ہے اور آپ ظاہر کے علاوہ ظاہر ہی کو اپنی کامیابی کا پیمانہ گردانتے ہیں، تو الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ انکاری ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ سامعین کرام، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو انکاری ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر ظاہر پر یقین ہے اور باطن سے آپ کا پہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ انکار کرنے والے ہیں۔ یہ سامعین کرام میں بغیر کسی لمبے چوڑے دلائل کے سے ہٹ کے میں ایک سیدھا سادہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی اس میں یعنی شک شبہ نظر آتا ہے تو آپ پھر پوچھ بھی سکتے ہیں مجھ سے۔ اچھا، دوسرا جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں اب یعنی برعکس یا متضاد گروہ ہے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح ہیں، اور یہ ایمان اور عمل صالح جو ہے سامعین کرام آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایمان لے آئے اپنے مقصد پہ، اپنے اللہ پہ کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اور پھر اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کی مناسب، وسعى لها سعيها من اراد الآخرة وسعى لها سعيها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے حسب مناسب کوشش بھی کی، وَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی سعی جو ہے اس کی میں قدردانی کروں گا۔ تو بہرحال سورہ عصر کا مضمون بھی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو وہاں بھی نقصان سے بچنے کا ایک راستہ ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں بھی وہی تذکرہ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ آپ کو میں یعنی میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ ایمان کی حقیقت سے کو ہم سمجھ جائیں۔ ایمان کی حقیقت دیکھیں دل سے اقرار ہے، ایمان نام ہے دل سے اقرار کرنے کا اور دل سے مان لینے کا یا دل سے یقین کر لینے کا۔ ظاہری دعوے سے ظاہری دعویٰ کرنے والا یا ظاہری طور پہ کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان قرآن کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس نے ظاہری طور پہ دعویٰ کر دیا ہے اور اس کے دل جو ہے اس میں ایمان نہیں ہے یا ایمان سے خالی ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اعراب دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور آمنا قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ آپ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلمنا. اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہے. سامعین اکرام، تقریباً بالکل وہی صورتحال ہے. آج جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نہ تو ہم معنی جانتے ہیں، یہ بات میں ضروری کہوں گا، اس کا معنی تک ہم نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اور رسمی طور پہ وہ زبانی طور پہ ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال دیکھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے لیے کیا، ان کے لیے بخشش ہے. تو یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہوگا اور عقل سے کام لینا ہوگا. اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوگا کہ میرا شمار جو ہے وہ کس کیٹیگری میں ہے، اور یہ آپ جان سکتے ہیں. میں آپ کو آسان ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، یعنی ٹیسٹ کا، لیبارٹری ٹیسٹ اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے. اس میں بھی یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا شمار جو ہے یہ کون سے طبقے میں ہے، کون سے گروہ میں ہے، دیکھیں اگر آپ نے زندگی کا مقصد آپ پہ واضح نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا ہوں. اگر زندگی کا مقصد آپ نے اپنے آپ کو اگر نہیں پہچانا، اور زندگی کا اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانا کہ میری منزل کیا ہے، اب ضروری یہ ہے کہ آپ یعنی ہدایت کی آپ ضرورت نہیں محسوس کریں گے. اور پھر یہ بات بھی ہے سامعین کرام کہ آپ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے. یعنی آپ کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، لیکن چونکہ اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، اللہ آپ کا محبوب نہیں ہے، اللہ کی ذات آپ کو مطلوب نہیں ہے، تو اب یہ ہے نا کہ عملی طور پہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کا خود حساب کتاب کر لیں کہ آپ نے میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے یا اللہ اللہ ہے آپ کی زبان پہ. یعنی آپ کے سانسوں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے یا میں کی آواز آ رہی ہے. عام طور پہ سامعین کرام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ جو ہے اس نے میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے. بہت سے لوگ، بہت سے سینئر لوگ، بہت سے افلاطون قسم کے لوگ، وہ میں کی رٹ لگائی ہوئی ہیں. من مانی تشریحات دین کی ایک بات تو یہ بھی ہے نا، دین کی من چاہی تشریحات ہیں، من چاہا مقصد نکال لیا ہے دین سے کہ بھئی رسول اس لیے آئے ہیں، دین اس لیے ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے. یہ خود ساختہ معنی انہوں نے سمجھ لیے ہیں. تو اچھا، اب یہ ہے نا کہ آپ نے یعنی آپ کی جو یعنی آپ کا ایمان اپنے مقصود پر نہیں ہے، اپنے محبوب پر نہیں ہے، پھر آپ اچھا اب پھر عملی زندگی میں آپ دیکھیں، یعنی دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، آپ جب اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ہدایت خدا بندی یا اتباع رسول کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں عملی طور پہ. اگر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلمے کے مطلب کو نہیں سمجھے، دین کے مطلب کو نہیں سمجھے، قرآن کے مدعا کو نہیں سمجھے، رسول کی دعوت کو نہیں سمجھے. اب کیا ہے، آپ اپنی خواہشات نفس کے، دنیا آپ کا مقصود ہے اور خواہشات نفس آپ کا خدا بن چکی ہے. اب یہ ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ تو پھر یعنی بحث سے نکل ہی گیا. پھر تو ناشکری ہے، ناقدری ہے زندگی کی، ناشکری ہے نعمتوں کی، ناشکری ہے. اور پھر انجام اس کا، میں بالکل واضح طور پہ ایسے لوگوں کا انجام لہم عذاب شدید،
ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، شریعت، دین، قرآن کو اپنا راستہ تسلیم کر لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کا اتباع اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اب ان کے لیے کیا نتیجہ ہے؟ لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے۔ انسان سامنے کرام پیغمبران کرام کے علاوہ باقی سب جو ہیں یعنی خطا کار ہیں۔ کلکم یعنی تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، انسان ہے، صرف معصوم عن الخطا جو ہے وہ پیغمبران کرام کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ تو اب انسان ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیوں کا صدور ممکن ہے، لیکن اگر اس کی منزل صحیح ہے، اگر اس کا راستہ صحیح ہے، اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو ان کی لغزشیں جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کر دوں گا۔ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہے، سامنے کرام شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے، بخشش ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، خطاؤں کا صدور ممکن ہے، تو جب یہ خطا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ آپ اچھے طریقے سے یعنی خطا یعنی بخشش کس کے لیے ہے؟ لہم مغفر، یہاں اگر گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں نا، یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بخشش ہے، لہم مغفرت و اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو بخشش تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میری امت ایمان والے جو ہیں جب تک جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے گناہ جو ہیں ہر وقت جھڑتے رہتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لے آیا اور اللہ کی طرف پلٹ گیا، رجوع کر لیا اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی جو گناہ ہیں اس کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ ان لوگوں میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں میں ہو سکتا ہے کسی سے گناہ کبیرہ ہوا ہو، کسی سے کچھ حق تلفی ہو گئی ہو مخلوق کے بارے میں، یہ ساری وعیدات نے جو خوشخبریاں ہیں ان کے لیے ہے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ دیکھیں کافر، مشرک، منافق، ان کے لیے بخشش نہیں ہے، ان کے لیے لہم عذاب شدید ہے۔ اور یہ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، الذین کفروا والذین آمنوا، یہ رویوں کا تذکرہ ہے، یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے زبان سے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ اور پھر دعویٰ کرے کہ بس میرے لیے مغفرت ہے، میرے لیے اجر کریم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن روش کی بات ہوتی ہے، یقین کی بات ہوتی ہے۔ اگر یقین آپ کا اپنے مقصود پر ہے، ایمان ہے اس پہ، اور پھر صراط مستقیم کو آپ نے انتخاب کر لیا ہے، تو بے شک، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آپ نے قبول کر لیا ہے، اس کا اتباع کر رہے ہیں، حضور کا اتباع کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سامعین کرام ذرا نوٹ کر لیں۔
بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین اکرام، وقت تو تھوڑا ہے لیکن میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ افمن زین لہ سوء عملہ، وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اس کا برا عمل، فرآہ حسنہ، اس کو وہ اچھا دیکھتا ہے، فرآہ حسنہ، فإن اللہ یضل من یشاء، بس اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، پس نہ جاتی رہے تمہاری جان ان پر حسرت کر کے، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ سامعین اکرام ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ ہے نا کہ ٹائم ذرا تھوڑا ہے تو میں تلاوت کر دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ الذین کفروا، جو کافر ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اجر ہے اور بخشش ہے۔ ایک تھوڑا سا وقت ہے، میں آپ کو یہ ایمان اور عمل صالح کی تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یقین عمل صالح کی چیز کا نام ہے، یقین کے مطابق عمل۔ اگر کسی شخص نے، کسی بھی انسان نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور باطن کو ظاہر پر ترجیح دیتا ہے، وہ باطن سے محبت کرتا ہے اور ظاہر کے مقابلے میں باطن سے محبت کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ صاحب ایمان ہے، جس نے، دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا بحیثیت مقصود، محبوب، معبود، مطلوب۔ اچھا، اب دیکھیں، اللہ کو اگر کوئی منزل بنا لیتا ہے سامعین کرام، تو اب یہ ہے نا کہ یہ اللہ کے راستے پر اب اس کو چلنا ہے۔ اب باقی ماندہ زندگی اس کو اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے مال و جان کو خرید لیا ہے، یعنی، اور ہدایت کیا ہے، دین کیا ہے، اصل صراط مستقیم کیا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اچھا، اب دیکھیں، میں عمل صالح کی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی منزل کو صحیح کر لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آپ فالو کرنے لگے اور زندگی گزارنے لگے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے لگے، ارادہ بھی کر لیا، یقین کر لیا، اللہ کی طرف رخ پھیر لیا، پھر اللہ کو منزل بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شروع کر دیا اور ایک زندگی گزارنے لگے، اب آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عمل صالح لکھا جائے گا۔ سامعین اکرام، آپ اس میں نیند کر رہے ہیں، آپ اس میں ظاہری تعلیم کر رہے ہیں، آپ اس میں کچھ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اس میں کچھ ہنر، اپنا ہنر کسب گر ہیں، آپ فوجی ہیں، آپ جرنیل ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، لیکن منزل اللہ ہے اور حضور کا اسوہ حسنہ آپ کو، آپ کے مد نظر ہے۔ آپ جو کچھ بھی ہیں، دنیا کا جو کام بھی کر رہے ہیں، آپ کا ہر عمل جو ہے عمل صالح ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا،
باطن سے آپ نے ذکر الہی سے اعراض کر لیا، باطن سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف رخ کر لیا، ہر عمل آپ کا عمل بد شمار ہوگا سامعین کرام، ہر عمل، خواہ کہ وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خواہ کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں پھر اعمال بد بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت جو ہے وہ ظاہر دنیا کی ہے، آپ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں، آپ باقی ماندہ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ تو معاشرے کے اثرات ہیں یا آپ کی ایک عادت بن گئی ہے، لیکن زندگی رخ ایمان آپ کا ظاہر پہ ہے، آپ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ سارے اعمال جو ہیں، جو زندگی بھی آپ گزار رہے ہیں، یہ عمل بد ہے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات آپ حاصل کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اور اب جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Those who disbelieve will suffer a harsh punishment, but those who believe and do righteous deeds will have forgiveness and a great reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔